الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ دوستو، آج کا خطبہ ہے علم کو حاصل کرنا۔ دیکھیے، اصل علم تو اللہ پاک کے پاس ہے، اور اللہ پاک نے ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرمایا قر رب زدنی علما۔ کیا کہا؟ اے میرے نبی، قل کا ترجمہ کہیے، یا رب، اے میرے رب، زدنی علما، ہمارے علم میں اضافہ کیجیے۔ کائنات عالم میں جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم آئے، سب کو اللہ نے علم الہی عطا فرمایا۔ علم الہی کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کن کن چیزوں سے یا کن کن کاموں سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور کن کن کاموں سے اور کن کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اس کی ابتدا ہوئی، اور یہ علم اللہ انبیاء کو دیتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ہی دن میں سب علم نہیں دے دیا جا سکتا، اور نہ مناسب ہوتا ہے، اور نہ حالات ہوتے ہیں، اور نہ انسان اس کا تحمل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا آدم علیہ السلام کے وقت میں کتنے علم کی ضرورت ہے، اتنا ان کو دے دیا۔ یہ سلسلہ چلتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آیا۔ اس کے بعد خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اللہ رب العالمین نے قیامت تک جتنے بھی نفع کا علم تھا یا اللہ کے قرب کا راستہ طے کرنے کے لیے، یا یوں آسان ترجمہ کر دیجئے، اللہ کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا بول ہیں، جیسے سبحان اللہ یہ ایک کلمہ ہے، والحمدللہ یہ ایک بول ہے، لا الہ الا اللہ یہ ایک بول ہے، اللہ اکبر یہ بول ہے، سبوح یہ ایک اللہ کی تسبیح ہے، جی قدوس یہ اللہ کی ایک تسبیح ہے۔ تو اس طرح قیامت تک کے لیے جتنا علم الہی انسان کو مطلوب تھا کہ جس سے انسان پرواز کر کے باطنی طور پر، روحانی طور پر اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکے، اللہ رب العالمین نے وہ سب کا سب تنہا دے دیا حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ خزانہ رحمت میں جتنی بھی نعمتیں علم الہی سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ کی معرفت سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ کے قرب کو طے کر سکتی ہیں، اے میرے لاڈلے رسول حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے 100% یہ سب کا سب آپ کو تنہا دے دیا۔ اب قیامت تک کوئی بھی نفع کی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک انسان کو ضرورت پیش آئے اور وہ میں نے آپ کو نہ دی ہو۔
بس یہ ہے کہ آپ سے جو دامن وابستہ رکھے گا اس کو وہ نعمتیں وہاں سے ملتی رہے گی۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کس چیز نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کلمہ بولے، کیا مبارک کلمات ارشاد فرمائے، ان ارشاد تک ہم پہنچ جائیں اور اسی یقین کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے عہد میں صحابہ کو بتایا اور صحابہ نے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ حضرت سے وہ کلمہ قبول کیا اور اس کلمے کو پڑھا اور وہ نعمت ان کو حاصل ہوئی۔ جیسے 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 وقت گزرتا گیا، علم الہی میں کمی آتی چلی گئی اور لوگوں کے یقین میں بھی فرق پیدا ہوتا چلا گیا۔ اور آج بھی جو جتنا ایمان رکھتا ہے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، ایمان سے مراد یقین، کہ جتنی زبردست قوت اس کو ہوگی ان کلمات کو پڑھنے میں جو ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اتنا زیادہ اس کو نفع حاصل ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال دوستو، اللہ رب العالمین نے علم دیا حضور کو اور فرمایا، سنیے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ایک ہے آپ کا علم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے اللہ کا علم۔ جی، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ علام الغیوب، بے شمار ان کے خزانے، جس طرح کہ ان کے ذات کی کبریائی کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو کیا اللہ کے علم کی کوئی انتہا ہے؟ ابھی پچھلے ہفتے ہمارے درس میں گزرا نا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر جا رہے تھے دونوں، ایک پرندہ آیا کشتی پہ بیٹھ گیا کنارے، چونچ مارا سمندر میں، پانی لے لیا، تو خضر نے کہا موسیٰ ہمارا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسا کہ ایک پرندہ نے چونچ مار کے سمندر سے پانی اٹھا لیا۔ اللہ کا علم موجے مارتا ہوا سمندر ہے اور ہمارا علم چڑیا کے چونچ میں پانی آیا اتنا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ فوق کل ذی علم علیم، کوئی آدمی چیلنج نہ کرے کہ میں بڑا عالم ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ہر عالم سے بڑا ایک عالم، ہر عالم سے بڑھ کر علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اچھا بھائی، تو علم کی جب انتہا نہیں ہے تو اسی طرح علم الہی سے معرفت کی بھی کوئی انتہا، اللہ والے لاکھ لاکھ ہیں، لیکن ہر اللہ والے کا مقام دوسرے اللہ والا سے بلند و بالا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے خزانے میں کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے اور کوئی اس کی اتھاہ تک، انتہا تک نہیں پہنچا ہے، نہ پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ہماری شریعت میں ایک بول بولا جاتا ہے، کیا پہلے بھی میں نے کبھی کہا تھا، سبحانک، بولیے سبحانک، تو بے نیاز ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے جو کچھ سوچا سمجھا، تیری معرفت حاصل کی، اس سے تو بہت بلند ہے۔ اتنا، بھائی ہم مخلوق ہیں نا، ہم کتنا سوچیں گے؟ جہاں سوچ کے پہنچ کر کے حاصل کرتے ہمارے موت کا وقت آ جائے گا، اس سے آگے بھی اللہ کا علم ہے۔ وہ بہت ایک مشہور ہے کہ امام یوسف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، قاضی ہیں، وہ بڑے ذی علم آدمی ہیں۔ موت کے وقت کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے تھا، تو ان کو 1 منٹ کے لیے ہوش آیا، کہا کیا کہا بیٹا؟ علم؟ میں تو صرف سفر کر کے علم کے سمندر تک پہنچا ہوں، کہ ابھی ان قریب تھا کہ کوئی گھونٹ علم کے سمندر سے پیوں کہ میری اجل آ گئی، میری اجل آ گئی، موت آ گئی، تو میں نے تو علم کا سمندر سے بھی کچھ پیا ہی نہیں۔ تو علم کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ تو دوستو، خطبے میں آ گیا
کہ یرفعِ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اب ہر انسان کا اللہ رب العالمین نے علم کے اعتبار سے اس کا ایک مقام رکھا ہے. جیسا اس کو علم الہی ہوگا، جیسے مثال کے طور پر سمجھو لاہور میں ہمارے ایک اللہ والے بزرگ ہیں حضرت داتا صاحب، داتا گنج بخش، ٹھیک ہے، داتا گنج بخش. میں بھی گیا ہوں فاتحہ پڑھنے، جی میں فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں حضرت کی قبر پر. جی ہمارے ہندوستان میں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی سلطان الاولیاء نظام الدین اولیاء ہیں. جی خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے پیر ہے خواجہ ہارونی، شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. لوگ غریب نواز کو تو جانتے ہیں لیکن غریب نواز کے پیر کو نہیں جانتے. خواجہ ہارونی ہے ان کے پیر، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی. سلسلہ قادریہ کے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. تو یہ سب کون ہیں؟ اللہ والے لوگ ہیں. یہ سب کون ہیں؟ اللہ والے لوگ ہیں. وہ ایک مشہور، دیکھو ٹائم ہو گیا، شاید 10 منٹ ہو گیا، جی ختم کر دو، بات مکمل کر دو. وہ شمس تبریز کا سنا ہوگا آپ نے، جی، اور مولانا روم کا قصہ سنا ہوگا. مولانا روم ایک حوض کے پاس کتاب خشک کر رہے تھے دھوپ کی گرمی میں. تو شمس تبریز آئے تو پوچھا، یہ چھوٹی عمر کے ہیں، وہ بڑی عمر کے ہیں. جی شمس تبریز بڑی عمر کے ہیں، مولانا روم چھوٹی عمر کے ہیں. پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ بولو کہ پہلے زمانے میں کتاب پرنٹنگ نہیں ہوتی تھی، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، مخطوطہ بولتے اس کو. تو مولانا روم کی زبان سے نکل گیا، ہوتا ہے انسان کیا جانے کا علم تو میں جانتا ہوں نا. کہا یہ علم است کہ تو نمی دانی. کہا یہ وہ علم ہے جو بڑے میاں تم نہیں جانتے ہو. کس نے کہا؟ حضرت روم نے. کس کو کہا؟ شمس تبریز سے، کہ یہ اس میں وہ علم ہے ان کتابوں میں جس سے آپ کو پتہ نہیں ہے. تو مولانا روم نے کو جواب میں شمس تبریز نے کچھ نہیں کہا. ان کی جو سب سے قیمتی کتاب تھی نادر، جس میں علم کا خزانہ تھا، وہ کتاب اٹھائی اور حوض میں ڈال دی. اب ان کے تو چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرہ متغیر ہو گیا. جی ظاہر سی بات ہے، کتنی قیمتی کتاب پانی میں ڈال دی تو کتاب تو بھیگ جائے گی، خراب ہو جائے گی. پھر وہ بھی پہلے زمانے میں قلم سے، روشنائی سے. تو یہ جن کے جو کچھ من میں آیا سب غصے کی حالت میں سب انڈیل دیا. کس کے اوپر؟ سب سنتے رہے، ہنستے رہے، مزے لے لے کے. جی دیکھا اتنا بیٹا غصہ کیوں ہے؟ دیکھو جتنا علم اللہ کی معرفت آتی ہے نا بندے میں اتنا ہی گہرائی آتی ہے اور اتنا وہ جھکتا ہے، اتنا جھکتا ہے، اسی لیے اللہ اس کو اٹھا دیتے. اپنے لوگوں میں کیا ہڑکتے ہیں یار، لاہور نہ رہا، ارے دلی نہ رہی یار، کوہاٹ نہ رہا، ورنہ بیٹا تجھے میں پانی پلاتا تھا. آج ہم لوگ تو اس مزاج کے آدمی. تو شمس تبریز ہنستے رہے. تو حوض سے کہا کتاب دے دے. تو حوض آدمی کی طرح وہ کتاب نکال کر کے شمس تبریز کے ہاتھ میں دے دی. شمس تبریز نے مولانا روم سے کہا کہ بیٹا اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو، تم کو کتاب چاہیے، یہ کتاب لے لیتی. اب شمس تبریز نے دیکھا کہ کتاب میں تو کوئی پانی بھی نہیں لگا، کچھ نہیں ہوا، کچھ خراب نہیں ہوئی. سب دیکھ رہے ہیں سامنے. جی سب جی سنیدہ کہ مانند دیدہ، یہ دیکھ رہے ہیں، سنی ہوئی تو بات تھی نہیں. تو انہی کا سوال ان سے کر دیا. پہلے شمس تبریز نے پوچھا تھا نا یہ چیز یہ کیا ہے، تو یہی سوال مولانا روم نے کر دیا تبریز سے. تو تبریز نے وہی جواب دے دیا جو مولانا روم نے کہا تھا، یہ علم است، یہ وہ علم ہے کہ تو نہ دانی، یہ علم تو نہیں جانتا ہے. تو انہوں نے کہا یار ہمارا علم تو کچھ بھی نہیں، ہمارا علم تو سفینے میں ہے، سفینہ مطلب کتاب میں ہے، اور اس کا علم تو باطن کا ہے، یہ تو پتہ نہیں ہے. دیکھو سب کتاب متاب چھوڑ چھاڑ کے پیچھے پڑ گئے کہ نہیں مجھے اب وہ علم سیکھنا ہے. جی تو چلو اللہ تعالی ہم سب کو اپنا علم عطا فرمائے. بس سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.